پیارے دوستو، آج ہم آپ کو جو بات بتانے جا رہے ہیں یقیناً آپ کے ہوش اڑا کر رکھ دے گا اور آپ کو سوچنے پر مجبور کر دے گا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے۔ اور وہ اس لیے کہ آپ نے بہت ساری ویڈیوز دیکھی ہوگی کہ جس میں بتایا جاتا ہے کہ یہ گائے لاکھوں روپے کی ہے یا کروڑوں روپے کی ہے، لیکن میرے دوستو آج ہم جس گائے کے بارے میں آپ کو بتانے جا رہے ہیں یہ گائے لاکھوں روپے کی بھی نہیں اور کروڑوں روپیہ کی بھی نہیں، بلکہ یہ اربوں روپیہ کی گائے ہے۔ پیارے دوستو، یہ سن کر آپ تو حیران ہو گئے ہوں گے اور آپ نے یہ سوچا ہوگا کہ گائے کی قیمت آخر اتنی زیادہ کیسے ہو سکتی ہے؟ گائے کوئی ہیرا یا سونا تو نہیں ہے جو اس کی اتنی زیادہ قیمت ہو گئی۔ میرے پیارے دوستو، یہ حقیقت ہے کہ گائے کے اندر ایسی کیا چیز نکلی کہ جس کی قیمت اربوں روپیہ میں ہو گئی۔ یہ جاننے کے لیے ہماری اس ویڈیو کو آخر تک دیکھتے رہیے اور اس ویڈیو کو لائک کریں۔ تو آئیے دوستو آج کی اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ پیارے دوستو، اس کا واقعہ کچھ اس طرح سے ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک نیک اور بہت ہی اچھا انسان رہتا تھا اور ان کا ایک بیٹا تھا جو بالکل چھوٹا تھا اور ان کے پاس ایک گائے کی بچیا تھی۔ بزرگ نے اپنے مرنے سے پہلے اس بچیا کو جنگل میں لے جا کر ایک جھاڑی کے پاس یہ کہہ کر چھوڑ دیا تھا کہ اے اللہ، میں اس بچے کو اس وقت تک تیری امانت میں دیتا ہوں کہ جب تک یہ بچہ بڑا نہ ہو جائے۔ اس کے بعد دوستو اس بزرگ کی وفات ہو گئی، یعنی کہ اس بندے کی موت ہو گئی اور کچھ ہی دنوں میں بچیا بڑی ہو گئی، یعنی بڑی عمر کی ہو گئی، اور ادھر یہ بچہ جوان ہو کر اپنی ماں کا بہت زیادہ خیال رکھنے لگا۔ اپنی ماں کا وہ فرما بردار اور انتہائی نیکوکار نکلا۔ یہ بچہ اتنا زیادہ نیک تھا کہ اس بات سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس نے اپنی رات کو 3 حصوں میں تقسیم کر کے رکھا تھا۔ ایک حصے میں وہ سوتا اور ایک حصے میں وہ عبادت کرتا اور ایک حصے میں وہ اپنی ماں کی خدمت کرتا تھا، اور روزانہ صبح جنگل سے لکڑیاں کاٹ کر لاتا تھا اور ان لکڑیوں کو بیچ دیتا تھا، اور جو بھی پیسے ملتے ان میں سے کچھ پیسے غریبوں یتیموں میں بانٹ دیتا تھا، اور جو کچھ بچتا اپنے اوپر خرچ کرتا تھا، اور پھر اس کے بعد جو پیسے بچ جاتے تھے وہ سارے کے سارے پیسے اپنی ماں کو دے دیتا تھا۔ ایک دن لڑکے کی ماں نے کہا کہ اے میرے بیٹے، تمہارے باپ نے جنگل میں ایک گائے چھوڑی تھی جس کو انہوں نے جھاڑیوں کے پاس جنگل میں اللہ کی امانت میں سونپ دیا تھا۔ اب تم اس جھاڑیوں کے پاس جا کر یوں دعا مانگو کہ اے خدا، میرے باپ کی سونپی ہوئی امانت مجھے واپس دے دے۔ اور اس گائے کی نشانی یہ ہے کہ وہ پیلے رنگ کی ہے اور اس کی کھال اس طرح سے چمک رہی ہوگی کہ گویا کہ سورج کی کرنیں اس کے جسم سے نکل رہی ہے۔ یہ سن کر لڑکا جنگل میں سے جھاڑیوں کے پاس چلا گیا اور دعا مانگی تو فوراً ہی وہ گائے دوڑتی ہوئی آ کر اس کے پاس کھڑی ہو گئی اور یہ اس کو پکڑ کر گھر لایا۔ اس کی ماں نے کہا کہ بیٹا، اس گائے کو لے جا کر بازار میں 3 دینار میں بیچ ڈالو، لیکن کسی گراہک کو بغیر میرے مشورہ کے مت دینا، یعنی جب کسی آدمی کو گائے دینا ہو تو پہلے مجھ سے مشورہ کر لینا کہ میں یہ گائے فلاں شخص کو بیچ رہا ہوں۔ ان دنوں گائے کی قیمت بازار میں 3 دینار ہی تھی۔ بازار میں ایک گراہک آیا اور حقیقتاً وہ فرشتہ تھا۔ اس نے کہا کہ گائے کی قیمت 3 دینار ہے، لیکن میں تمہیں اس سے زیادہ دوں گا، یعنی 6 دینار دوں گا، مگر تم اپنی ماں سے مشورہ کیے بغیر میرے ہاتھ میں اس گائے کو بیچ ڈالو۔ لڑکے نے کہا تم چاہے جتنی بھی زیادہ قیمت دے دو، مگر میں اپنی ماں سے مشورہ کیے بغیر ہرگز اس گائے کو نہیں بیچوں گا۔ پھر لڑکے نے گھر آ کر سارا ماجرا اپنی ماں کو سنا ڈالا۔ ماں نے کہا کہ یہ گراہک کوئی فرشتہ ہوگا، اسی لیے میرے بیٹے تم اس شخص سے مشورہ کرو کہ گائے کو ابھی بیچیں یا نہ بیچیں۔ چنانچہ اس لڑکے نے جب بازار جا کر اس شخص سے مشورہ کیا تو اس نے بتایا کہ تم اس گائے کو ابھی مت بیچو، کیونکہ بعد میں اس گائے کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لوگ اس کو خرید لیں گے، تو تم اس گائے کے چمڑے میں سونا بھر کر اس کی قیمت مانگو گے تو وہ لوگ تمہیں اتنی ہی قیمت دے کر خرید لیں گے، یعنی کہ اگر تم اس وقت گائے کو بیچو گے تو تمہیں اتنی زیادہ دولت دی جائے گی کہ تم سب سے بڑے امیر ہو جاؤ گے۔ چنانچہ چند ہی دنوں کے بعد بنی اسرائیل کے ایک بہت ہی مالدار آدمی جس کا نام عامیل تھا، ان کے چاچا کے لڑکے نے مار دیا۔ ان کے چاچا کے لڑکے نے اس کو قتل کر دیا اور اس کی لاش کو ایک دوسری جگہ پر پھینک دیا۔ صبح صبح جب قاتل کی تلاش شروع کی گئی، مگر جب قاتل کا کوئی سراغ نہیں مل سکا تو کچھ لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو گئے اور قاتل کا پتہ پوچھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام، آپ بتائیے کہ اس شخص کو کس نے قتل کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ تم لوگ ایک گائے خرید لو اور اس کی زبان یا ہڈی سے اس کی لاش کو مارو، اس کی لاش خود
बखुद जिंदा होकर अपने कातिल का नाम बताएगी। ये सुनकर बनी इसराइल ने गाय के रंग और उम्र वगैरह के बारे में पूछा। जब वो अच्छी तरह समझ गए कि किस तरह की गाय चाहिए तो ऐसी ही गाय की तलाश में निकल पड़े। यहाँ तक ये लोग उस लड़के की गाय के पास पहुँच गए तो वो हूबहू वैसी ही गाय थी जैसी उन लोगों को जरूरत थी। चुनांच उन लोगों ने उस गाय को उनके चमड़े में सोना भरकर खरीदा और उसकी जबान या हड्डी से उसको मारा तो वो जिंदा होकर, उसके गले से खून बह रहा था और वो जिंदा होकर अपने कातिल का नाम बताया कि मेरे चाचा के लड़के ने मेरा माल लेने की वजह से मेरा कत्ल किया है। और वो नेक लड़का जिसके पास गाय थी वो अपनी बोरी में सोना भरकर अपनी माँ के पास ले गया और वो लड़का अपने इलाके का सबसे मालदार शख्स बन गया। दोस्तों, इस वाकया में आप गौर करेंगे तो पता चलेगा कि माँ बाप की फरमाबरदार औलाद और उनकी खिदमत करने वालों को गैब से अल्लाह ताला बेशुमार रिज्क अता फरमाता है। प्यारे दोस्तों, देख लो इस यतीम लड़के को ही किस कदर उसको सबसे बड़ा मालदार और खुशहाल बना दिया। प्यारे दोस्तों, ये भी अपना माल अल्लाह की अमानत है। मेरे प्यारे दोस्तों, एक बात और जान लीजिए कि ये एक अहम और कुरानी वाकया है। इस वाकया की वजह से कुरान मजीद में इस सूरत का नाम सूरह बकरा यानी गाय वाली सूरत रखा गया है, जो आपको पहले पारे में ही मिल जाएगा। अगर आप चाहें तो कुरान मुकद्दस की तिलावत करके वहाँ पूरा वाकया जान सकते हैं। प्यारे दोस्तों, जो चीज आपके नजदीक सबसे प्यारी हो उसे अल्लाह ताला की अमानत में सौंप दीजिए। अल्लाह ताला उसकी हिफाजत फरमाएगा। और याद रखिए, अल्लाह ताला जिसको दौलत देता है उसको आजमाता भी है और देखना चाहता है कि मेरी दी हुई दौलत को कहाँ इस्तेमाल करता है और कहीं तकब्बुर को तो नहीं अपना लेता है। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे सपोर्ट करें।